نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، ماں باپ کی رضا سے رہا جو گریز پا، خوشنودیے خدا کی وہ نعمت نہ پا سکا۔ کتنا ہے بد نصیب و کتنا ہے نامراد جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، میں اپنی معروضات کا آغاز اس واقعہ سے کرنا چاہتا ہوں جسے سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ نامراد آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا، وہ جب بھی چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا۔ آپ نے اس شخص سے تحقیق کرنا شروع کی تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی اور میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو اپنی چیز کے لیے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست و قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ اس ضعیف کی بات سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور ولد ناخلف سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا باپ سب تیرے باپ کا ہے۔ حضرات، یہ جملہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال اپنے والدین سے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، جو والدین کے علاج پر خرچ نہیں کرتے، جو ماں باپ اور اپنے گھر میں ایک زائد اور اذکار رفتہ شے سمجھتے ہیں۔ سامعین کرام، ماں اور باپ ان الفاظ میں شہد کی سی حلاوت اور دنیا بھر کا سکون بھرا ہوا ہے۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی انگلیاں جب ہمارے سروں پر ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کی ساری خوشی ہمارے سروں پر رقص کر رہی ہے، اور باپ کی پرشفقت نگاہ عزائم میں حوصلہ و جلا عطا کرتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز اپنی شکل بدل دیتی ہے لیکن ماں اور اس کی ممتا میں کچھ فرق نہیں آتا۔ دنیا کا کوئی رشتہ والدین سے زیادہ محترم نہیں۔ والدین کے لیے سب سے خوبصورت چیز اولاد ہوتی ہے، اور جس طرح پھول مسل دینے کے بعد بھی خوشبو دیتا ہے، والدین بھی ہر حال میں دعائیں دیتے ہیں۔ اے لوگوں، والدین سے ہمدردی کی توقع رکھنے کے بجائے والدین کے ہمدرد بن جاؤ۔ خالق کائنات نے اپنی بندگی کے بعد بندوں پر سب سے اولین فرض وبالوالدین احسانا قرار دیا ہے۔ کہا گیا والدین سے حسن سلوک کرو، اور ہاں، حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھو۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو ہجرت و جہاد پر فضیلت دی ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر ماں باپ کافر و مشرک ہو تو بھی ان سے حسن سلوک کرتے رہو۔ مجھے بتاؤ کہ ایسے عظیم الشان تعلیم کسی اور مذہب نے دی ہے؟ مگر غافل رہا حقوق و فرائض سے جو بشر، غافل رہا حقوق و فرائض سے جو بشر، دنیا و آخرت میں راحت نہ پا سکا۔ اے در یتیم کا نام لینے والوں، ذرا اس در یتیم کے عمل کو تو دیکھو جس نے اپنی رضائی ماں کے احترام میں اپنی رضائے مبارک بچھا دی، اپنی جگہ اپنی رضائی ماں کو بیٹھا دیا۔ جی ہاں، اس در یتیم نے فرمایا خدا کی خوشنودی اور ناراضگی والدین کی ناراضی اور خوشنودی میں ہے۔ اے والدین کے احترام کو پامال کرنے والوں، جاؤ کسی یتیم سے ماں باپ کی قیمت پوچھو۔ کیا ماں باپ کو ناراض کرنے کے، کیا ماں باپ کو، اے والدین کے احترام کو پامال کرنے والوں، جاؤ
کسی یتیم سے ماں باپ کی قیمت پوچھو، کیا ماں باپ کو ناراض کر کے جنت کی اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نے تو تعلیم دی کہ ماں باپ کے عظیم احسانات کے پیش نظران کہ وہ جائز مطالبات بھی خوشی خوشی پورے کیجیے جو آپ کے ذوق و مزاج پر گرا ہے۔ حاضرین، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت و تنہائی کا باعث حضرت اویس قرنی تاجدار مدینہ کا دیدار نہ کر سکے اور نہ ہی والدہ کی زندگی میں حج کی تمنا پوری ہو سکی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ محض اس لیے کہ ان دو تاریخ ساز ہستیوں کے ہم پر گرا قدر احسانات ہے۔ قرآن نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے پیہم دکھ اٹھانے اور کھٹنائیاں جھیلنے کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہا گیا، جانثار ماں باپ کے مقابلہ میں تمہاری خدمت و سلوک کی زیادہ مستحق ہے، مگر آج ہماری ماں کو اپنے بیٹوں سے کچھ زیادہ ہی شکایت ہے۔ آج کا نوجوان دیکھ کر چشم سیاہ زلف بتا بھول جاتا ہے سعادت مندیاں۔ اولاد کو یہ تعلیم دی گئی کہ جو مال بھی خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں۔ کیا تمہیں اس آدمی کا قصہ نہیں معلوم جو ماں باپ کے سو جانے پر رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا؟ اس کے بیوی بچے بھی بھوکے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو والدین کا اتنا سا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ جس نے نہ ماں کا حق محبت ادا کیا وہ چین تا قیامت نہ پا سکا۔ اے نہنہار ملت، والدین کا شکر گزار رہیے۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے۔ ہمارے وجود کا محسوس سبب والدین ہی ہے اور پھر انہی کے پرورش میں ہم شعور کو پہنچ سکتے ہیں۔ ماں باپ کی غیر معمولی قربانی، بے مثل جانفشانی اور انتہائی شفقت و سرپرستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت و احسانات مندی، عظمت و محبت سے سرشار ہو اور ہمارے قلب کا ریسہ ریسہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے خدا نے تاکید فرمائی، انشکروا لی ولوالدیک، کہ میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہو۔ حکم دیا گیا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، اور نصیحت کی گئی وقل لہما قولا کریما، ان سے احترام سے بات کیجیے۔ حکم کبریائی یہ بھی ہے کہ واخفض لہما جناح الذل من رحمہ، عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے پیچھے رہو، یعنی نہ ان سے آگے چلو اور نہ ان سے پہلے بیٹھو۔ یہ بھی تعلیم قرآنی ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرتے رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ اے سعادت مند انسانوں، والدین کی خدمت کو اپنا طرح امتیاز بنا لو، کیونکہ دنیا میں خدا اور رسول کے بعد قابل احترام ہستیاں یہی ہے۔ جس طرح درخت پتھر کھا کر پھل دیتا ہے، اسی طرح والدین سارے دکھ درد جھیل کر بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ وہ مالی ہے جو اپنے چمن کو خزاں سے بچا کر اپنے خون پسینے سینچتے ہیں اور اپنے پھولوں کو ہر خزاں و بہار سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے آسمانی تحفہ ہے۔ حضرات، ہماری آنکھوں کے سامنے ان کا وجود باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی قدر و عظمت کو دل و جان سے قبول کریں۔ اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔